دنیا کی تاریخ میں کچھ راتیں ایسی ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنی خاص نشانیوں، اپنی خاص رحمتوں اور اپنے خاص اسرار سے مزین فرمایا، اور ان میں سب سے روشن، سب سے عظیم اور سب سے باعظمت رات شب معراج ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹ گئے۔ یہ وہ لمحے تھے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں بلا کر وہ قرب عطا کیا جو نہ کبھی کسی انسان کو ملا اور نہ کبھی کسی کو ملے گا۔ یہ وہ سفر تھا جو انسانی عقل کی حدود سے باہر، زمان اور مکان کی قید سے آزاد، قدرت الہی کے اسرار سے لبریز، ایک ایسا معجزہ جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ شب معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر انتہائی سخت حالات سے گزر رہے تھے۔ مکہ میں کفار کی تکلیفیں بڑھ چکی تھیں۔ آپ کے عظیم چچا حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جو آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے۔ پھر آپ کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، جن کی محبت، وفا اور ساتھ نے آپ کو ہمیشہ سہارا دیا۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ طائف کا سفر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنگ باری کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے قدموں سے خون بہا، اور اس عالم میں بھی آپ نے اللہ کے آگے جو دعا کی وہ آج بھی مومن کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ ایسے کٹھن حالات میں جب زمین والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تب آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے، اور رب نے اپنے محبوب کو بلایا اور فرمایا، اب تمہیں وہ مقام دکھاؤں گا جس کی عظمت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ 27 رجب کی رات تھی، مکہ کی فضا پرسکون تھی، لوگ سو رہے تھے، لیکن عالم بالا میں ایک عظیم فیصلہ ہو چکا تھا۔ جبریل امین ایک خاص سواری براق کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا، اور اسے حکمت، ایمان، نور اور روحانی طاقت سے بھر دیا گیا۔ یہ سب اس لامحدود سفر کی تیاری تھی جو کسی انسان نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو براق کے پاس لائے، وہ سفید، روشن، بجلی کی سی رفتار رکھنے والی سواری جس کا قدم اتنا دور پڑتا جتنی دور تک نظر جاتی۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جسے ہم اسرا کہتے ہیں۔ زمین سے آسمان کی طرف سفر کا پہلا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر براق پر کیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف مقامات دکھائے: بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مدین، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی، طور سینا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی، اور مدینہ منورہ، وہ نورانی فضا جس کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوری سے محسوس کی۔ یہ تمام مقامات مستقبل کے اسلامی سفر کا اشارہ تھے، اور ہر منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ایک جھلک دکھا رہا تھا۔ پھر براق بیت المقدس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، جہاں اللہ کے تمام نبی موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، بلکہ اعلان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب انبیاء کی امامت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سفر معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف بڑھے۔ ہر آسمان کے دروازے پر پہنچ کر جبرائیل آواز دیتے کہ میں جبرائیل ہوں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے بلایا ہے۔ اور ہر دروازے پر نور کے پردے ہٹائے جاتے اور آسمانی دنیا کے عجائبات آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے اور اپنے نیک بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور گناہ گاروں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی اصل، اس کی ابتدا اور اس کے انجام کے تصور کو سمجھایا گیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ دونوں نے آپ کے لیے دعا کی اور امت محمدی کے لیے رحمت کی بشارتیں دیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے حسن دیا تھا۔ ان کی شخصیت سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ حسن کا کمال بھی ایمان اور کردار سے ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بلند مقام والے نبی ہیں۔ اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے، انتہائی نرم دل اور امتوں کے درمیان محبت پھیلانے والے نبی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل گفتگو کی، آپ کی امت کے بارے میں سوالات کیے، ان کی تعریف بھی کی، اور امت کے کمزور اور طاقتور لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رقت آمیز مکالمہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آپ کی امت سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، آپ بیت المعمور کے قریب ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہ گھر جس میں روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی امت مسلمہ کے لیے دعا کی اور جنت میں خوبصورت باغ کی مثال پیش کی جو نیک اعمال سے آباد ہوتا ہے۔ ان 7 آسمانوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے مقام تک لے آئے جہاں بڑے بڑے مقرب فرشتے نہیں جا سکتے۔ یہ مقام تھا سدرۃ المنتہا۔ یہاں نور کی کیفیت ایسی تھی کہ آنکھیں چندیا جائے، اور اللہ کی قدرت ایسی تھی جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اپنے رب کی طرف آگے بڑھے۔ پھر وہ شان والا مقام آیا جسے الفاظ چھونے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، وہ پردہ جو دنیا میں ممکن نہیں، وہ قرب جو انسان کو عطا نہیں کیا جاتا، وہ عزت جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عظیم تحفے عطا فرمائے۔ شب معراج کے سب سے اہم تحفے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز کا تحفہ۔ ابتدائی طور پر 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کی وجہ سے اس میں بار بار کمی کی درخواست ہوئی اور آخر میں تعداد 5 رہ گئی، لیکن ثواب 50 کا رکھا گیا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو قیامت تک امت کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ شب معراج کا سب سے بڑا اور عظیم تحفہ ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شب معراج میں ملی۔ یہ آیات حفاظت، مغفرت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ملا کر کسی بھی رات پڑھی جائے تو گھر کو ہر آفت سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، ایمان کا پیغام اور عقائد کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، عظمت اور قدرت کا براہ راست مشاہدہ کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ پیغام ملا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فرشتے، جنت، دوزخ، برزخ اور قیامت حق ہے۔ نمبر 4، امت محمدیہ کے لیے اللہ کی خاص مغفرت۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کی امت کو بخشنے کا فیصلہ کر لیا سوائے ان لوگوں کے جو شرک کریں گے، یعنی امت کو خصوصی رحمت اور بخشش کا وعدہ عطا ہوا۔ نمبر 5، بڑے بڑے انبیاء کی امامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ یہ اس بات کا تحفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور امت محمدیہ کو خیر الامم کا مقام ملا۔ نمبر 6، جنت اور جہنم کے مناظر کا مشاہدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ واپسی کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، ایسی نہریں، ایسے باغات، ایسی خوشبوئیں، ایسے محلات اور ایسی نورانی مخلوق کہ دنیا کے الفاظ ان کے بیان کی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ نے جنت کے خزائن دیکھے، اس کے دروازے، اس کی نعمتیں، اس کی وسعتیں اور وہ سب کچھ جو رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر آپ کو دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے، سود خوروں کی سزائیں، زانیوں کا انجام، غیبت کرنے والوں کا عذاب، نماز چھوڑنے والوں کی سخت حالتیں اور وہ تمام مناظر جنہیں دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار فرمایا۔ یہ سب کچھ امت کے لیے سبق تھا کہ نیکی کی طرف دوڑو اور گناہوں سے دور رہو۔ نمبر 7، حوض کوثر، جنت کے محلات اور نعمتوں کی خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کی خوشخبری عطا فرمائی، امت کے لیے جنت کے عظیم انعامات کا ذکر کیا۔ نمبر 8، شفاعت کبریٰ کا وعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن امت کی شفاعت کا عظیم مقام عطا ہوا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے نہایت بڑی خوشخبری ہے۔ اپنے رب سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الاقصیٰ واپس آئے، براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ پورا سفر لمحوں میں مکمل ہوا، لیکن اس میں معنویت کے سمندر چھپے ہوئے تھے۔ کفار نے اس پر انکار کیا اور مذاق اڑایا،
چھوٹا دماغ حقیقت کا سامنا نہ کر سکا، لیکن اہل ایمان نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی لیے ایمان کی شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مزید نمایاں ہوئی۔ شب معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے ہر درد سے بڑی ہے، اللہ کی قدرت ہر مشکل سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ کا محبوب ہمیں وہ راستہ دکھانے آیا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ معراج مومن ہے، اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے، روح کا سکون ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب معراج کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے، نماز کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمت عطا فرمائے اور دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، اور ہمیں اس دن کے لیے تیار کر دے جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔